حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہے، میں نے ہمیشہ آپ فرمانے لگے میں ضرور ساتھ رکھوں گا پر دنیا داری کا مطالبہ نہ کرنا جی۔ تو اس پیر دے بندے کیویں مرید ہون جدے مرید ہویا دکان ہی نہ چمکے، کیا مطلب ہوا بیعت ہونے کا؟ اتنی دیر کے مرید ہوئے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، نہ کاروبار چمکا نہ دکان بنی۔ الٹا پیر صاحب کہتے ہیں سود بند کر دو، دھوکے بند کر دو، فریب بند، جتوں ہوندا پیا اتوں بھی نہیں ہون دیندے، کیا فائدہ ہے نا جی؟ تو کوئی مکر فریب ہی نہیں، دجل ہی نہیں، سادہ سادہ کام کیسے ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرے ساتھ رہنا ہے تو دنیا داری سے، بولیے دنیا داری سے بچنا۔ کہنے لگا جی بالکل صحیح ہے۔ آپ فرمانے لگے چلو ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ نے چاہا کہ اس کا امتحان کریں، فرمایا پہلے دن وہ آیا ہے صحبت صلح میں رہنے کے لیے، خیر سیکھنے کے لیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کتنی روٹیاں کھائے گا؟ کہنے لگا ایک۔ آپ نے 3 روٹیاں منگوائی، ایک خود کھائی، ایک اس کو کھلائی، تیسری وہیں رکھی اور جناب عیسیٰ دریا پہ وضو کرنے تشریف لے گئے۔ واپس آیا تو روٹی کوئی نہیں تھی وہاں۔ فرمایا روٹی کس نے کھائی ہے؟ کہنے لگا کوئی پتہ نہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے نا اس کو معجزہ دکھایا۔ ایک ہرن جا رہی تھی، اس کے ساتھ 2-3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرن کا ایک بچہ پکڑا، اس کو ذبح کیا۔ ہرن بھی کھڑی ہو گئی، باقی بچے بھی کھڑے ہو گئے، ذبح کیا اور ذبح کر کے اس کا گوشت بھونا، اس کو بھی کھلایا، خود بھی اتنا کھایا کہ سیر ہو گئے، ڈکار آنے لگے۔ فرمایا کھایا نا تم نے؟ لگا حضور کھایا ہے۔ فرمایا پیٹ میں ابھی ہے کا ہے؟ ہرن کے ایک بچے کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ جناب عیسیٰ نے ساری ہڈیاں اکٹھی کر کے فرمایا کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وہ ہرن کا بچہ پھر زندہ ہو گیا۔ آپ فرمانے لگے ہرن کے بچے کا گوشت تیرے پیٹ میں بھی ہے، میرے پیٹ میں بچہ وہ جا رہا ہے، اب تو بتا دے روٹی کس نے کھائی ہے، اب تو بتا دے۔ کہنا جی کوئی پتہ نہیں مجھے پتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ساتھ لے گئے، دریا کے اس پار جانا تھا۔ فرمایا ہاتھ پکڑا چلو گزرو۔ دریا میں پیر رکھا، اس کا بھی اپنا بھی۔ کہنے لگا جی ڈوب جاؤں گا۔ فرمایا تو میرے ساتھ ہے، تجھے معجزہ دکھانا ہے، اللہ کی قدرت دکھانی ہے۔ پیر رکھا دریا میں، پیدل چلتے ہوئے دوسرے کنارے چلے گئے، کوئی ڈوبا نہیں، پیر بھیگا نہیں۔ فرمایا اتنی بڑی تو نے معجزہ دیکھا، اب تو بتا دے روٹی کس نے کھائی ہے؟ کہنے لگا جی پتا مجھے خبر، اللہ کے سامنے سارا ہی پتا ہوتا ہے، پتا نہیں مجھے، بولے بن جاتے ہیں نا منٹ میں۔ حضرت عیسیٰ کہنے لگے میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھے منوانا آتا ہے۔ دریا کے اس پار گئے تو ریت تھی، صحرا کا علاقہ تھا۔ جناب عیسیٰ نے ریت کٹھی کی، چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں لگائیں، 3 ڈھیر ریت کے لگ گئے، 3 ڈھیر۔ جب 3 ڈھیر لگ گئے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پھونک ماری، وہ ساری کی ساری ریت سونا بن گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یہ 3 حصے ہیں سونے کے، ایک حصہ میرا ہے، ایک تیرا ہے، اور تیسرا اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی ہے۔ کہنے لگا جی میں نہیں کھائی ہے۔ تیسرا حصہ اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی۔ کہنے لگا جی روٹی، فوراً مان گیا بے قدرہ کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو، اے دنیا دار پجاری زردے کتیاں دے گل ٹلی ہو، میں نہیں کھائی ہے۔ وہ میاں صاحب کمال کر گئے، اور ایک شخص لے گیا میاں محمد بخش علیہ رحمہ کو تانگے پہ بٹھا کے، کہنے لگا یہ پہلی بھی میری، وہ بھی میری، وہ باغ بھی میرا، یہ میرے چاچے کی، وہ میرے تائے کی، یہ میرے دادے کی، بڑے مالدار ہیں۔ آپ فرمانے لگے چل چھوڑ کوئی اور بات بھی کر۔ نہیں جی نہیں، وہ فلانی شے بھی میری۔ آپ فرمانے لگے یہ بتا تجھ سے پہلے کس کی تھی؟ کہنے لگا فلانے سے خریدی ہے۔ فرمایا اس سے پہلے کس کی تھی؟ چپ کر گیا۔ آپ فرمانے لگے دانش مندہ نہ کم نہ ہی دل دنیا نہ لانا، اس بوٹی کئی خامد کیتے، جو کیتا سو کھانا، چھوڑ اس کی بات نہ سنا، اس کا تو کبھی کوئی مالک ہوتا ہے کبھی کوئی ہوتا ہے۔ کہنے لگا جی میں نہیں کھائی ہے روٹی۔ تو حضرت عیسیٰ کہنے لگے تو نے ظلم کیا، نبی کی صحبت پر تو نے ایک روٹی کو فوقیت دی، ایک روٹی، اور مجھے دھوکہ دیا اللہ کے پیغمبر کو۔ فرمایا جا میں نے مال کا کیا کرنا ہے، سارا ہی سونا تیرا ہے، 3 ڈھیریاں تو ہی رکھ لے۔ حضرت عیسیٰ کہہ کے گزرے تو پیچھے سے ڈاکو آ گئے، تلواریں ہاتھ میں، 2 ڈاکو، سونا پڑا ہوا دیکھا۔ کہنے لگے تیرا ہے؟ کہا میرا ہے۔ کہا اٹھ دوڑ جا تجھے قتل کر دیں گے۔ منت کرنے لگا، کہنے لگا یار اس طرح کرو نا، بانٹ کے کھاتے ہیں، بانٹ کے کھا لیتے ہیں۔ بات طے ہو گئی، ایک ایک ڈھیری کے مالک ہو گئے۔ اب وہ بات چیت ہونے لگی، نام پتہ واقفیت ہو گئی، تعارف ہو گیا۔ اب وہ جو 2 ڈاکو تھے ان کو وہ شخص کہنے لگا بھوک لگی ہے یار کو روٹی کھاؤ، کچھ پیسے دے کے ایک کو بھیجا۔ وہ جو 2 ڈاکو تھے ان میں سے جو کمزور تھا اس کو بھیجا کہ جاؤ کھانا لے کے آؤ۔ وہ کھانا لینے گیا تو پیچھے سے کہنے لگا تیرا رشتہ دار ہے؟ کہا نہیں، کوئی تعلق؟ کہنے لگا کوئی نہیں۔ آدھا حصہ کیوں دیتے ہو؟ کہنے لگے کمزور سا بندہ ہے، روٹی شوٹی لا دیتا ہے، میرے کام شام کرتا ہے، تو میں اس کو آدھا۔ اس نے کہا دفع کرو، چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہے اور تم آدھا حصہ دیتے ہو؟
آتا ہے تو پکڑ کے قتل کر دیتے ہیں, سونا آدھا آدھا بانٹیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. وہ جو روٹی لینے گیا تھا وہ بھی کہنے لگا مجھے تو نوکر سمجھا ہوا ہے نا, کھانے میں لاؤں, پانی میں لاؤں, بستر میں بچھاؤں. آج اتنا سونا ہاتھ آیا, بڑا ڈاکہ لگا, ان کو قتل کرتا ہوں نا دونوں کو, تو سونا میں قبضے میں کرتا ہوں. اس نے بھی دھوکہ دینے کا ارادہ کیا, کھانے میں زہر ملایا. امام راضی فرماتے ہیں وہ زہر ملا کھانا لے کے پہنچا, روٹی رکھی تھی, ان دونوں نے یک بارگی حملہ کیا, اسے قتل کر دیا. قتل کر کے لاش دریا میں پھینکی, مست ہو کے کھانے لگے. جب سیر ہوئے تو پھر پیٹ کٹنے لگا, انتڑیاں ٹوٹنے لگی, ناک منہ کان ہر چیز سے خون نکلنے لگا. چیخے مارتے کوئی سارا سونا لے لے ہمیں بچا لے, سارا کچھ لے لے جان بخش دے. رونے لگے, تڑپنے لگے, لیکن اب کوئی بچانے نہیں آیا, کوئی داد رسی کو نہ آیا. تینوں لاشیں ایک دریا میں, دوسری وہاں, مر گئے, مردہ ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند گھنٹوں کے بعد گزرے تو لوگوں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ فرمایا دنیا داری کا انجام, لالچ کا انجام, دھوکے کا انجام, فریب کا انجام. او بھائی بیماری لگ گئی سیٹھ صاحب کو, مالدار صاحب کو, چودھری صاحب بیمار ہو گئے, کروڑوں روپیہ پڑا ہے تجوری میں, لیکن شفا کبھی خریدی نہیں جا سکتی, صحت کسی دکان سے ملتی نہیں, دھوکے سے اکٹھا کیا ہوا مال وہ پڑا ہے سامنے, لیکن اس کے منہ سے چند نوالے نہیں اتر رہے. یہاں تک حالات ہیں. ہماری عدالتوں کا اللہ حافظ ہے, اب وہاں کیس جاتے ہیں خلا کا کیس گیا, خاوند کے خلاف بی بی نے مقدمہ کر دیا. اب عورتیں اللہ ماشاءاللہ دھوکہ دیتی ہیں, ایڈریس غلط بتاتی ہیں. خاوند کو نوٹس گیا, اب اس کو ملے گا تو وہ عدالت میں آئے گا نا. میں آپ کو جینون کیس ایسے دکھا سکتا ہوں, میرے پاس لوگ مسئلہ پوچھنے آتے ہیں. غلط ایڈریس دیا, 3 پیشیوں پہ خاوند نہیں گیا تو عدالت نے طلاق کی ڈگری جاری کر دی. کسی فقہ کے کسی مفتی کے نزدیک طلاق نہیں ہوتی, لیکن عورتیں دوسرا نکاح کر کے پھر رہی ہیں. کسی سنے غور کرے, اس میں اختلاف بھی نہیں ہے, مسالک کا نکاح نہیں, لیکن طلاق. اب ہم نے دھوکہ دیا, بھائی دیکھیں میرے پاس طلاق ہے یونین کونسل کی, یہ میرے پاس طلاق ہے عدالت کی, یہ میرے کیا کر. طلاق نکاح یونین کونسل کے ساتھ ہوتا ہے کہ خاوند کے ساتھ؟ اور بولے تو صحیح یار, کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ تو طلاق یونین کونسل دے گی, خاوند دے گا؟ عجیب تماشا ہے. عدالت کے ساتھ نکاح ہوا کہ خاوند کے ساتھ؟ عجیب بات ہے بھائی. کسی جاؤ چوتھے آدمی سے کہو طلاق دے دے, کیسے طلاق ہو؟ موٹی سی بات ہے. اور لوگ آ کے گھر بسانا ہوتا ہے نا, اور اللہ معاف کرے اس دھوکے میں کئی دفعہ سرپرست بھی شامل ہوتے ہیں اور دلیلیں دیتے ہیں, کہتے جی نہیں پھر دالتے غلط ہے, پاکستان کا قانون. میں نے کہا مجھے کیا بتاتے ہو, پاکستان کے قانون عدالت کی میں بات ہی نہیں کرتا, میں تو رسول اللہ کی بات کرتا ہوں, تو نبی پاک کی بات کر رہا ہوں. جب مصطفیٰ کریم کا قانون آ گیا تو بات ختم ہو گئی, وہ کوئی سا بھی قانون ہو. دھوکہ اتنا عام ہے, فریب اتنا عام ہے, جھوٹ اتنا عام ہے, دجل اتنا عام ہے. لوگ ہر بات میں دھوکہ, دینداری میں دھوکہ, نکاح اور طلاق میں دھوکہ, ہر جگہ لوگ دھوکے کے ساتھ جینا چاہتے ہیں. فریب اور فراڈ کا لائسنس. اگر آپ ناراض نہ ہو جائیں, جس وکیل نے کیس پکڑا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ جو آدمی میرے پاس لے کے آیا جھوٹا ہے کہ سچا ہے, پتا ہوتا ہے کہ نہیں؟ چلو ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تسی وکیلاں دے دوالے ہو جائے, لیکن یہ بتائیں اسے خبر ہوتی ہے کہ نہیں؟ نہیں تو کوئی نہیں پتا اس گل کا. پتا ہوتا ہے نا, تو پھر کیوں اس کا کیس لے کے عدالت میں جاتا ہے؟ پتا ہے نا سارا. جو گاٹ ساتھ گئے ہوئے, اور ہمارے معاشرے میں تو مرد ہونے کی علامت ہے, مرد ہونے کی, چودھری ہونے کی علامت ہے کہ یار اگر کوئی غلطی کر کے آیا تو اس کی سپورٹ کرنی ہے. یہ مرد ہونے کی علامت ہے, یہ مرد ہونے کی علامت ہے. مرد وہ ہوتے ہیں جو سپورٹ کرتے ہیں دوستوں کے گناہوں میں, وہ مرد ہوتے ہیں. شرم آنی چاہیے, نظر جھک جانی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے. میں یاروں کا یار ہوں, یار اگر گناہ میں الجھ جائیں گے تو میں سپورٹ کروں گا. چھ مان عدالت. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کر, چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. تو صحابہ نے کہا حضور ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا اسے ظلم سے روک دو, یہ تمہاری مدد ہوگی اس کے حق میں. اسے منع کرو ظلم سے. کیا تو یہ مرد ہونے کی علامت ہے کہ میرا بھائی آ گیا تو جیسے کہے گا میں نے ویسے کرنا ہے, اس کا ہاتھ پکڑ اسے منع کر, یہ تیری مردانگی کی علامت. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا مومن کبھی کسی کو دھوکا, اس کے مزاج میں دھوکا نہیں ہوتا, فریب نہیں ہوتا, فریب نہیں. ہمارے یہاں ایک اور بات بھی اب بڑی عام ہے, اتنے لمبے آرٹیکل چھپے ہیں, کبھی کتابیں کھول کے پڑھو کہ ہم اسلام کی رسوائی کا کتنا سبب بن رہے ہیں. یورپ میں نوجوان گئے اور ان عورتوں سے نکاح کیے صرف نیشنلٹی لینے کے لیے. کیا نیشنلٹی لینے کے لیے غیروں سے دھوکا کرنا جائز ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں تھے, 2 صحابی آ رہے تھے, دونوں بہادر صحابی تھے. رستے میں ابو جہل سے ملاقات ہو گئی.
ابو جہل کہنے لگا تم جا رہے ہو اپنے نبی کے ساتھ جنگ میں تعاون کرو گے؟ وہ صحابہ کہنے لگے نہیں، ہم تو ویسے جا رہے ہیں، ہم بالکل بھی جنگ نہیں کریں گے۔ کا وعدہ کرتے ہو؟ کا وعدہ کرتے ہیں۔ وہ دونوں آ گئے حضور کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آ رہے تھے اور ابو جہل ملا ہے، ہم نے وعدہ کر لیا ہم جنگ نہیں لڑیں گے۔ 313 لوگ تھے اور ایک ایک آدمی کی ضرورت تھی۔ کہا حضور کافر سے وعدہ کیا ہے، کافر سے۔ نبی پاک نے فرمایا تم ہتھیار نہیں اٹھاؤ گے، وعدہ کافر سے کیا پر کیا تو ایک مومن نے ہے نا۔ ایک شمون نام کے بزرگ تھے، بنی اسرائیل سے تعلق تھا، بڑی عبادت کرتے تھے، 1000 سال عبادت فرمائی، ساری رات نفل پڑھتے، سارا دن روزہ رکھتے اور پھر روزہ رکھ کے تو کافروں سے جہاد کرتے، ساری زندگی جہاد میں گزاری، جس جنگ میں گئے اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ یہ ذرا سوچئے کہ جس کا تذکرہ میرے نبی پاک فرما رہے ہیں وہ کتنا بڑا آدمی ہوگا۔ ولی اگرچہ بنی اسرائیل کے تھے لیکن اتنا زبردست ان کا جہاد کرنے کا طریقہ تھا، بڑا جہاد کیا، بڑی انہوں نے، کافر بڑے پریشان تھے کہ بندہ قابو نہیں آتا، بڑی دور تک بات گئی، بڑی جدوجہد کی، لیکن حضرت شمون علیہ رحمہ بنی اسرائیل کے ولی تھے، قابو نہ آئے، آخر ان کی بیوی کو خریدا۔ اور یہ ایک دو مثالیں بیویوں کی آ گئی ہیں، خامد بھی بکتے ہیں، یاد رکھنا، بھائی بھی بکتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ جب کوئی بکنے پہ آتا ہے تو پھر وہ اپنے معیار کو قائم نہیں رکھتا، پھر لوگ گر جاتے ہیں معیار سے۔ بیوی کو خریدا، کہنے لگے تو نے اس کے ساتھ رہ کے کیا وقت گزارا ہے؟ کہنے لگی کوئی سکھ نہیں پایا، ایک وقت روٹی ایک وقت کی بھوک، درویشی کا درس دیتا ہے، کچھ بھی نہیں ملا۔ حضرت شمون علیہ رحمہ کی بیوی جب خریدی گئی، کہنے لگے جب یہ، چونکہ یہ کم سوتے ہیں اور جتنی دیر سوتے ہیں گہری نیند سوتے ہیں، جب گہری نیند سو جائے تو رسیوں کے ساتھ جکڑ دینا۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا ہے، رسیوں کے ساتھ جکڑ دیا بیوی نے۔ حضرت شمون اٹھے نہ تو اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا دیکھا، اللہ اکبر کہا، جب اللہ اکبر کہا تو ساری رسیاں ٹوٹ گئیں۔ بیوی سے کہنے لگے تو نے کیوں باندھا؟ اس نے پھر دھوکہ دیا، کہنے لگی ہر جنگ میں لوگ آ کے بتاتے تھے تیرا خاوند بڑا دلیر ہے، میں نے کہا میں بھی دیکھوں کتنا دلیر ہے۔ سارے ایک نیا رنگ، ایک نیا روپ، ایک نیا طریقہ، تو میں نے تو آزمایا ہے، اور یہ تو چھوٹی چھوٹی رسیاں تھیں۔ آپ فرمانے لگے چلو ٹھیک ہے، اگر تو نے آزمایا ہے تو پھر دیکھ بھی لیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے زنجیروں سے باندھ دیا، لوہے کی زنجیروں سے۔ اٹھے تو بندھا ہوا پایا، اللہ اکبر کا تو زنجیریں بھی ٹوٹ گئیں۔ فرمانے لگے یہ تو نے کیا کیا؟ کہنے لگی دیکھنا چاہتی تھی، کچی رسیاں تو توڑ لیتے ہو، زنجیریں بھی ٹوٹتی ہیں کہ نہیں؟ ہاں بھائی ٹھیک، آ کے لوگ بتاتے ہیں تو واقعی دلیر ہے، ہر جنگ میں کامیاب ہوتا ہے۔ اب قریب بیٹھنے لگی، کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی، فریب کرنے لگی، دھوکہ دینے لگی۔ کہنے لگی بتاؤ تو صحیح طاقت کا راز کیا ہے؟ مومن نرم دل ہوتا ہے، ایک دفعہ کوئی مسکرا کے پاس آتا ہے تو سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرا خیر خواہ ہے، اس لیے مومن دھوکے کھاتے ہیں، دھوکے دیتے نہیں۔ جب اس نے محبت کے لب و لہجے میں بات کی تو جناب شمون کہنے لگے اور تو میں کسی چیز سے قابو نہیں آ سکتا، بال ان کے لمبے لمبے تھے، بیٹھتے تھے تو نیچے بال آتے تھے، ہماری شریعت میں جائز نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زلفے کانوں تک کی اجازت دی ہے، کندھوں تک کی اجازت ہے، کندھوں سے نیچے بال آئے تو حرام لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے، کندھوں سے نیچے جائز نہیں۔ ان کے بال بڑے لمبے تھے، بیٹھتے تھے تو نیچے دب جاتے تھے۔ حضرت شمون کہنے لگے مجھے دنیا کی تو کوئی طاقت نہیں باندھ سکتی، ہاں میرے بالوں سے مجھے باندھ دیا جائے تو پھر نہیں میں اٹھ سکتا۔ بس اس کے ہاتھ بات آ گئی، اس نے کھانا بھی کھلایا، اس نے بستر بھی بچھا کے دیا، پیر بھی دبایا، جب سو گئے تو اس نے ان کے بالوں سے انہیں باندھ دیا اور کافروں کو جا کے بتایا کہ آج نہیں کھول سکے گا۔ جب اٹھے تو بندھا ہوا دیکھا، بیوی کی طرف دیکھا، کہا تجھے خیال نہیں آیا کھول دے؟ کہنے لگی ساری زندگی غربت دی تو نے، یہ دیکھ مجھے ہیرے ملے ہیں، کنگن ملے ہیں، یہ دیکھ میرے کانوں میں ہیرا، سونا، چاندی، ہر چیز، چل جا، تیرا کیا کرنا ہے؟ ساری رات عبادتیں، سارا دن تو ذکر فکر اور جہاد میں گزار دیتا۔ دھوکہ دیا۔ ان کافروں نے آ کے ستون کے ساتھ چارپائی اٹھائی اور ستون کے ساتھ کھڑی کی، پھر رسیوں اور زنجیروں سے باندھا۔ اللہ کے ولی کا سب سے پہلے ناک کاٹا، پھر تلوار کے ساتھ کان کاٹے، پھر آنکھیں نکالی۔ جب زبان کاٹنے لگے تو انہوں نے اللہ کو آواز دی، کہا میرے مولا میں کوئی لاوارث ہوں کہ کوئی مجھے دھوکہ دے اور اس انداز میں قتل کر دے؟ مولا میں دھوکے کھاتا رہا، میں کوئی لاوارث تو نہیں؟ جب یہ دعا فرمائی تو پھر بجلی چمکی، پھر اللہ کا قہر برسا۔ امام غزالی فرماتے ہیں وہ کافر جو آئے تھے وہ جلے، اس طرح جلے کہ ان کی ہوا بھی اڑ گئی۔ اب وہ بی بی دوڑی آئی اور پیروں میں بیٹھی، کہنے لگی بخش دو۔ آپ فرمانے لگے ساری زندگی میں تیرے دھوکے کھاتا رہا، اب اللہ کی لاٹھی چلنے لگی ہے، اس کی آواز نہیں ہوتی،
اب تو خدا کے حوالے ہے. پیروں سے آگ چلی. کہنے لگے وہ دیکھنا سونے سے کہہ تجھے بچائے, وہ جو تیرے ہاتھوں میں ہیرے کے کنگن ہیں انہیں کہہ تیری حفاظت کرے, اب وہ جو تیرے کانوں کے اندر سونے چاندی کی بالیاں اور کانٹے ہیں اور جھومر ہیں اس کو کہہ تجھے نجات دلائے. جلتی رہی, تڑپتی رہی, چیختی چلاتی رہی, اور اس طرح چیخی کہ وہ خاک بنی, ہوا میں اڑی. اللہ نے اپنے ولی کی آنکھیں بھی دوبارہ عطا فرما دی, کان بھی دوبارہ عطا فرما دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے زیادہ طاقت دی. وہ جب باہر نکلے تو اعلان کر رہے تھے, لوگوں دیکھو دھوکہ والے جل گئے, تباہ ہو گئے, نام و نشان مٹ گیا, اور مجھے دھوکہ دیا گیا تھا تو اللہ نے مجھے پہلے سے زیادہ طاقتیں عطا فرما دی. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پاک باز تھیں, مسجد میں رہی تھیں, پر مالک کی حکمت کے تقاضے بڑے عجیب ہیں نا. پھر جناب مریم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر شوہر کے اولاد عطا کر دی. یہ بات ہی ایسی تھی. وہ کسی نے کہا تھا کہ مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے, تم کون ہو کیا چیز ہے داغے کبابی. لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے. تو لوگوں نے کہا کدھر سے لے آئی بچہ, تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا, کہاں سے لے آئی. اللہ کرے میں آپ کو سمجھا سکوں, ذرا اپنے آپ کو وہاں کھڑا کریں کہ ایک پاک باز عورت, پاک باپ کی بیٹی, طیب ماں کی بیٹی, اور اللہ کے گھر میں پرورش پانے والی خاتون, ایک وہ وقت اور ایک یہ وقت کہ اس عورت کو کٹہرے میں کھڑا کر کے پوچھا جا رہا ہے کہ معاذ اللہ تیری گود میں بچہ جائز نہیں ہے, کہاں سے لائی ہے. اب خود سے صفائیاں بندہ کتنی کو دے, کتنی کو وضاحتیں کرے. اور میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے زیادہ وضاحت دینے والے کو بھی لوگ جھوٹا سمجھنے لگ جاتے ہیں. زیادہ وضاحت دینے پر بھی لوگ کمزوری کا اظہار سمجھتے ہیں کہ کمزور پڑ گیا. آپ صلح کی کوشش کرتے ہیں, سامنے والا بزدل سمجھ لیتا ہے. زیادہ وضاحتیں بھی کمزور کر دیتی ہیں. اب حضرت مریم کو کٹہرے میں کھڑا کر کے کہا بچہ کس کا ہے, اور پھر خدا بندوبست جب کرے, اللہ جب مددگار ہو, تو پھر حضرت مریم کی گواہی درختوں سے نہیں دلوائی, اس نے پتوں سے نہیں دلوائی, پھر فرشتے نہیں بھیجے. حضرت مریم کہنے لگی مجھ سے نہ پوچھو, وہ جو پنگوڑے میں ہے اسی سے پوچھ لو, ان سے پوچھو نا, وہ کون ہے پوچھ لو, ان سے کر لو سوال. انہوں نے کہا پنگوڑے میں چند دنوں کا بچہ, یہ جواب دے گا. مددگار تھا رب, ان کی برات کا اعلان کرنا تھا مالک نے. اور جب مالک اعلان کر دے, جب مالک تیری صفائی دینا چاہے, جب مالک تجھے دنیا کے سامنے نکھارنا چاہے, تو پنگوڑے میں لیٹے حضرت عیسیٰ بول کے کہنے لگے انی عبداللہ آتانی الکتاب, فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں, رب نے مجھے کتاب عطا کر کے نبی بنا کے دنیا میں بھیجا ہے. میں اللہ کا بندہ ہوں, کتاب لے کے آیا ہوں, نبی بن کے آیا. دل پنگوڑے سے اعلان ہو گیا. پھر بچہ بول پڑا. اور یہ ایک دفعہ نہیں بات ہوئی, یہ بنی اسرائیل میں ایک جریج نام کے شخص بھی تھے جو نماز پڑھ رہے تھے. بعض نے لکھا ہے نفل نماز تھی. اماں نے پکارا تو آئے نہیں, تو ماں کے منہ سے نکل گیا تو اتنی دیر تک مرے گا نہیں جب تک کسی بے حیا عورت کا منہ نہ دیکھ لے. تو وہ عبادت گزار تھے, لیکن لوگوں نے ان کی عبادت, ریاضت, پرہیزگاری کو نہیں دیکھا. بس ایک عورت کو بھیج کے الزام لگوا دیا. وہ عورت آیا جایا کرتی تھی, اب آ جاتی ہیں عورتیں, مسئلہ پوچھنے کی نیت سے بھی آ جاتی ہیں. ماحول میں کچھ جگہ ایسی بھی ہیں جہاں عورتیں دم کرانے کے بہانے آ جاتی ہیں. وہ خاتون آتی جاتی تھی اس خانقاہ پہ, آستانے پہ, یہ بخاری میں موجود ہے. پھر اس نے کہا میری گود میں جو بچہ ہے یہ انہی کا ہے. مجھے بتائیں کیسے بندہ وضاحت دے. حالات خراب ہو گئے, لوگ کٹیا جلانے لگے, ماحول اور طرح کا بن گیا. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر اس رب کے بندے نے کہا مالک تو کریم ہے, تیری مشیت کا تقاضا آیا جو میری ماں نے جملے بولے تھے, پر اب میں وضاحت دینے کے قابل نہیں رہا. اب تو ہی کرم کرے گا تو دروازہ کھلے گا. تو وہ چند دنوں کا بچہ پنگوڑے میں بول کے کہنے لگا میں اس درویش کا نہیں, میں تو فلانے چرواہے کا بچہ ہوں, وہ جو بکریاں چراتا ہے. رب کی مدد کو پکاریں, اپنے ساتھ اپنے مالک کی مدد کو شامل کریں, تھوڑے رزق پر بھی گزارا اچھا ہونے لگ جائے گا. سارے لوگ آپ کو گرانے کی تدبیریں کر رہے ہوں گے اور مالک آپ کو عزتیں عطا فرما دے گا. اس کی بارگاہ سے حکمت کا تقاضا اور ہو جائے گا. ہم نے ساری زندگی لوگوں کو راضی کرنے میں گزار دی. تو میرے عزیز, جب سب سے بڑھ کر وہ دیتا ہے, سب سے زیادہ نوازتا ہے, سب سے زیادہ پیار کرتا ہے, تو پھر وہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو اپنے رب کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو.
वसब्बिहूहु बुकरतम व असीला, सुबह शाम उसी की पाकी बयान करो, सुबह शाम अल्लाह ही का जिक्र, उसी की पाकी। बहुत ज्यादा तफसीलात नहीं, लंबी डिटेल नहीं, सिर्फ आप इतना तजर्बा कर लें कि हम दिन में अपनी तारीफ ज्यादा करते हैं या अपने रब की तारीफ ज्यादा करते हैं। हमारा अपने आप को सजाने संवारने में ख्याल ज्यादा रहता है या रब की रजा पे तवज्जो ज्यादा रहती है। हमारा अब ये मिजाज बन गया है कि हर चीज से घेर घार के हम अपने आप पर हर चीज को ले आए हैं। हम अपने आप से शुरू होते हैं, अपने पर खत्म होते हैं। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह का जिक्र करे और जो अल्लाह का जिक्र न करे, मसलुल हय्य वल मय्यित, उनकी मिसाल इस तरह है जिस तरह जिंदा और मुर्दा की होती है। गोया जिक्र करने वाला जिंदा है, न करने वाला मुर्दा है। कि जिसने सारा दिन रब को याद ही नहीं किया, इसको सारा दिन ख्याल ही नहीं आया। आप कहीं सफर पे निकले हों, कहीं आप दूर गए हो ना, तो आपको ख्याल आता है यार सुबह की मैंने घर ही बात नहीं की, सुबह से मैंने आज घर फोन नहीं किया, कोई राब्ता नहीं किया, कोई मालूमात नहीं की। घर में से कोई सफर पे हो, एक तो ये कि आप गए हो और एक ये कि कोई घर में से गया हो, तो दिन में उसे फोन करके पूछने कहाँ पहुंचे हो, जिस काम गए थे उसका क्या बना, ख्याल आता है। और अगर आपने किसी को भेजा हो और पीछे से फोन ना करें तो वो भी कह देता है यार तूने सारा दिन हाल ही नहीं पूछा। यानी बंदों के साथ बंदों का रिश्ता हो तो दिन में याद ना करें तो शिकवा आता है। तो मुझे बताओ, सारा दिन ही गुजर जाए, एक तस्बीह भी ना पढ़ी जाए, यानी सारा दिन बीत जाए और इंसान एक तस्बीह सुभान अल्लाह की ना पढ़ सके, बाकी उसे सारी कहानियां आती हों, बाकी उसे सारा पता हो, लेकिन सारा दिन बीत गया, 24 घंटे गुजर गए और इसको इतनी तौफीक नहीं हुई कि 100 दफा मदीने वाले रसूल पे दुरूद और सलाम ही पढ़ लेता। सारा दिन ही गुजर गया, इसने सोचा ही नहीं। तो हमने ये किया है कि हमारा जो खास जिक्र करने का मिजाज और माहौल और शौक होना चाहिए था, वो शौक हमारा बरकरार नहीं रहा, वो ज़ौक नहीं हमारा रहा। यानी फारग बैठे लोग हैं, बड़ी देर फारग बैठे हैं, कहते हैं जी मैं सुबह से फारग हूँ, बोर हो रहा था, कुछ फारग पढ़ लेना था, कुछ थोड़ा सा ना मेहरबानी कर लेनी थी, कुछ आपने एक तस्बीह इस्तिगफार की पढ़ लेनी थी। किस तरह आप बोर हो गए, आपने सारा दिन अल्लाह को याद ही नहीं किया, तवज्जो नहीं फरमाई। और फिर अगर आप अल्लाह का जिक्र करें और जिस सिफाती नाम के साथ आप अपने रब को याद कर रहे हैं उसका माना समझ के करें, या रहमानु या अल्लाह, या रहमान या रहमान या रहमान, जब आप कहेंगे तो फिर अर्श का मालिक बड़ी रहमत नाजिल फरमाए। जब आप कहेंगे या करीम या करीम या करीम, तो फिर वो करम के दरवाजे खोल देता है। आपका एक खास रंग हो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम ना दुनिया में रह के मुझ पे दुरूद और सलाम पढ़ो। फरमाया कयामत में जब तुम्हारा दुश्वार गुजार घाटियों से गुजर होगा ना, यहाँ तुम बैठोगे शौक के साथ दुरूद पढ़ोगे, लेकिन फरमाया कयामत वाले दिन जब तुम्हें दुश्वार गुजार और सख्त रास्तों से गुजरना पड़ेगा ना, तो दुनिया में सुख के साथ पड़ा हुआ दुरूद और सलाम वहां तुम्हारे लिए नूर बन जाएगा और तुम्हें रास्ता दिखाएगा। तुम्हारा दुरूद और सलाम तुम्हें ज़ौक दिलाएगा। और मैंने ऐसे लोग भी देखे, दीन के लिए वक्त गुजारा, लेकिन जब बुढ़ापे में दांत काम ना करते थे तो वक्त के मुफ्तियों को भी मस्जिदों की कमेटियों ने कह दिया अब आपकी समझ नहीं आती, हमने खतीब को यौर रखना है, न देखो दुनिया की तरफ, दुनिया रुला देती है, न राजी करो बंदों को, बंदे थका देते हैं, न पीछे भागो हर वक्त दुनियादारों के, ये इंसान को कमजोर कर देते हैं। वो तो करीम ही बड़ा है, 2 आंसू जमीन पर बाद में गिरते हैं, बंदे के गुनाह सारे पहले माफ फरमा देता है। अल्लाह की मदद का हुसूल, अपने मालिक की मदद की तरफ बढ़ना, आपको बदर की जंग भी यही दरस देगी, आपको ओहद का मैदान भी यही सबक देगा, फतेह मक्का भी यही सबक देगा। मेरे दोस्तों, जब रब मदद फरमाए, जब अल्लाह मददगार बने। दोस्तों से एक बात अक्सर करता हूं, मैं कहता हूं कि जितने दर्द से आप अमीर को अपनी कहानी सुनाते हैं ना, और जिस तरह आपके आंसू बात करने से पहले गिर जाते हैं कि गरीब हैं, बच्चियां हैं, कारोबार नहीं, ओ मेरे संगियो, इससे आधे आंसू अपने रब की बारगाह में बखेरो, उसके हुजूर अर्ज गुजार हो जाओ, उससे तलब करो। एक वक्त इंसान पर जिंदगी में ऐसा आता है कि उसे यूं महसूस होता है कि मेरा साया भी तरह सा पीछे हट गया है, उसे यूं लगता है कि मैं किसी सहारे पे हाथ डालता हूं तो वो भाग जाता है मुझसे। लेकिन मालिक की बारगाह ऐसी अजीम बारगाह है, रब रसूल के आस्ताने इतने बड़े हैं कि आप जब वहां कशकोले तलब दराज करते हैं तो झोली फैलाने में देर लगती है, उनको भरने में तो कोई देर नहीं लगती। हमने अपना सोच का किबला ही दुनिया को बना लिया है।
یہ جو اللہ والوں کی مدد ہے یہ تو عین اللہ ہی کی مدد ہے، لیکن یہ جو سیٹھوں کی طرف توجہ کرنا، نوابوں کی طرف توجہ کرنا، دنیا داروں کی طرف توجہ کرنا اور اپنا مزاج اس طرح کا بنا لینا، یارو گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ اور اقبال کہتے ہیں غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا۔ میں عرض کروں گا کہ اپنی آپ جب توجہ کا قبلہ اللہ رسول کو بنائیں گے تو رب فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں نہ تجھے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے کبھی تیرا گمان بھی نہیں کیا ہوگا، یہاں سے بھی مل سکتا ہے، تو نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 لوگوں کا ایک لشکر روانہ کیا کسی مہم کے لیے، کسی جہاد کے لیے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر لشکر تھے۔ فرماتے ہیں غربت اتنی زیادہ تھی، بھوک اتنی زیادہ تھی کہ ایک ایک کھجور دن میں ایک وقت کھانے کو ملتی تھی، اور کچھ دن ایسے آئے کہ اب کھجور بھی نہیں مل رہی۔ فرماتے ہیں اتنی زیادہ بھوک لگی مجاہدین کو 300 بندہ پتے کھا کے گزارا ہونے لگے، یہ بخاری میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دریا کے کنارے ہمارا پڑاؤ تھا، ٹھہراؤ تھا، جب بھوک سے نڈھال ہو گئے نا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے روزی دیتا ہے، گمان بھی نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں ایک مچھلی اللہ تعالیٰ نے دریا کے کنارے بھیجی، فرماتے ہیں وہ تھی تو مچھلی پر پہاڑ جتنی تھی۔ بخاری میں لفظ ہیں، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 300 آدمی 18 دن تک اس مچھلی کو کھاتے رہے، مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی۔ مچھلیاں نہیں، مچھلی کہتے ہیں 18 دن 300 بندہ کھاتا رہا، مچھلی ختم ہی نہیں ہوئی۔ اور فرماتے ہیں کہ اس کی ہڈی نکال کے، کانٹا کہیں گے آپ اپنی زبان میں، کہتے ہیں وہ نکال کے نا تو اس کو کھڑا کیا نا جب، تو اونٹ کجاوے سمیت اس کے بیچ سے گزر جاتا تھا، 2 اس کے کانٹے جوڑے۔ فرماتے ہیں وہ اس کا گوشت ہم کھاتے تھے اور اس کی چربی بطور تیل کے ہم جسموں پہ ملتے تھے، بیماروں کو اس سے سکون آتا تھا، تندرستی شفا ہوتی تھی۔ فرماتے ہیں ہم کھایا بھی ہم نے اور کچھ لے کے ہم مدینے بھی گئے، اور قربان جائیں نبی پاک نے بھی اس میں سے کھایا۔ ہم نے عرض کی حضور یہ معمہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو محبوب نے فرمایا تمہارے پاس غذا نہیں تھی، رب نے تمہارے لیے بندوبست کیا ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ مکان شروع کر لیا ایک صاحب نے، وہ مکان بنانے لگے، آپ وہ حساب لگا رہے ہیں، کہتے ہیں میرے پاس اتنے پیسے ہیں، اتنے میں نے فلانے دوست سے کہنا ہے اس نے دے دینے، اتنے فلانے رشتہ دار سے کہنا ہے اس نے دے دینے، اتنے فلانے سے کہنا ہے اس نے دے دینے۔ یہ ساری کاپی بنا کے مکان شروع کر لیا۔ جو روز کہتا تھا نا کوئی حکم ہو جاتے دسی، سب سے پہلے اس کو کہا میاں پیسے چاہیے دن، وہ کہندا ہو کل ہی منڈا ٹوریا ہے، کدے تو پرسوں 10 داتے لب جانے سن۔ میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں۔ جن لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا کہ آپ سٹارٹ کریں فلانا کام، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کا ہی کوئی نظام ہے، وہ بالکل بھی نہیں ساتھ ہوتے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ساتھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بڑے اسباب پیدا کرتا ہے، وہاں سے دیتا ہے جہاں سے گمان بھی۔ ہمارا یہ ذہن بن جاتا ہے ہم ساری اپنے حساب سے چلتے، اتنے رشتہ داروں سے اتنے، کون آپ کے ساتھ چلے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ سارے کام چھوڑ کے سب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھو، اپنے رب کی بارگاہ میں، رسول کائنات کی بارگاہ میں گزارشات اور استغاثے پیش کرو، وہاں سے خیر طلب کرو۔ دنیا دار کیا دیں گے، کیا دے سکتے ہیں، کیا حیثیت ہوتی ہے کسی، اللہ کہتا ہے وہاں سے دوں گا۔ تو جو اللہ مال دے وہ لینا چاہیے کہ رشتہ داروں کا مال دیکھنا چاہیے؟ جو اللہ دے وہ لینا چاہیے کہ سیٹھوں نوابوں کی جیبیں دیکھنی چاہیے؟ جو اللہ دے وہ قبول کرنا چاہیے یا دیکھنا چاہیے کون سا آدمی کہاں پہنچ گیا؟ چھوڑو، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو۔ کسی کے سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، پھسل جا۔ اس پر ایک اور بات عرض کر دوں، صحیح بخاری سے، مسلم سے ایک اور بات۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ کی مدد آتی ہے، مدد ملتی ہے۔ ایک چیز ان میں سے ایسی ہے جس سے بہت مدد نازل ہوتی ہے، وہ ہے کہ جب رب آپ کو دے نا تو پھر آپ بھی اس کے رستے میں دیں، پھر مدد آتی ہے، پھر اور آتا ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، یہ زیادہ ہی توجہ طلب امر ہے، اس پر آپ غور کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص نے بادلوں کے اندر سے آواز سنی کہ فلاں آدمی کا کھیت اور باغ خشک ہو گیا ہے، وہاں برسو اور اس کے کھیت کو سیراب کرو۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ بادل سے آواز آ رہی۔ پھر اس نے دیکھا کہ ایک پہاڑی پر بارش ہوئی، وہ بادل وہاں برسا، پھر نالیوں سے ہوتا ہوا پانی ایک طرف چلا۔ تو جس نے آواز سنی تھی، حضور بیان کر رہے ہیں، وہ بھی پیچھے پیچھے چلا کہ پانی کدھر جا رہا ہے۔
उसने जाके देखा कि एक मकाम पे एक बाग को वो पानी लग रहा है और एक आदमी वो पानी लगा रहा है। उसने उससे पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा क्यों? कहने लगा बता ना। उसने नाम बताया तो कहने लगा यही तो वो नाम है जो मैंने बादलों के अंदर से सुना है कि फलां के खेत को पानी दे दो। उसने कहा यार तू क्या अमल करता है कि स्पेशल तेरे लिए बारिश बरसे? ये बुखारी पढ़ रहा हूं, सियासता से हदीस अर्ज कर रहा हूं। उससे पूछा तू क्या काम करता है कि जनाब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म करम आया कि खास तेरे लिए पानी बरसे और तेरे खेत को सैराब करे। तो उसने कहा छोटा जिम्मेदार हूं, पर जब फसल उगती है तो 3 हिस्से करता हूं। एक हिस्सा अपने बाल बच्चों पे, बहन भाइयों पे खर्च करता हूं, एक हिस्सा पूरा, और एक हिस्सा दोबारा काश्तकारी पे लगाता हूं, और तीसरा हिस्सा खालिस मैंने मिस्कीनों, यतीमों और गरीबों के लिए रखा हुआ। वो जो तीसरा हिस्सा, अल्लाह करे आप समझे, वो रब के बंदों पे तीसरा हिस्सा खर्च करता है ना, तो करीम मालिक ने फरमाया जहां से गरीब का हिस्सा जाता है वो खेत खुश्क नहीं रहना चाहिए। वो जहां से मिस्कीन रोटी खाते हैं वो खुश्क ना रहे। जहां से यतीमों को कुछ आता है कहीं उसकी फसल रह ना जाए। मैं और आप भी अगर अपने माल में मिस्कीनों, यतीमों, गरीबों के हिस्से रख लेंगे तो फसलें खुश्क नहीं रहेंगी। उनके अंदर ताजगी आएगी, नूर आएगा, करम आएगा, खास कर खुदा की रहमत बरसेगी। मदद अल्लाह से चाहें, अपनी तवज्जुहात का मरकज रब रसूल की जात को बनाएं, फिर आप महसूस करेंगे कि बड़ी जल्दी अल्लाह ताला की मदद आने लगी है। कभी आप सिर्फ कह देना मेरा रब मेरे साथ है, इस लफ्ज में इतनी ताकत है कि दुश्मन वैसे ज़ेर हो जाता है। जिंदगी में किसी से भी लड़ाई हो तो अच्छी तरह सोच लें कि अल्लाह उस तरफ है या इस तरफ है। अगर आप ज्यादती पे हैं तो फिर रब मजलूम की जानिब है। अगर अल्लाह की मदद आपके साथ है तो दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती। और अगर आप मजलूम के मुकाबले में जालिम बन के आप खड़े हो गए हैं और आपने रवैया वो इख्तियार किया है कि जिसमें मदद नहीं आएगी, तो फिर याद रख लें कि आप कोई भी हैं, कहां भी हैं, आप कमजोर हैं। ताकतवर थे इब्तदाए इस्लाम में, जाहिरी ताकत थी कुफारे मक्का के पास। वो डंडों से मारते थे गरीबों को, उनके हाथों में डंडे थे, पर खुदाई ताकत इन मजलूमों के साथ थी। साहिब जुरकानी ने लिखा है, हजरत जुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा एक लौंडी है, गरीब है, माड़े दा की काम मोहम्मद नास जाना या रोना। गरीब सादी बीबी और लौंडी कनीजा, एक मुशरक की कनीजा, तीनों ने कलमा पढ़ लिया। वो डंडों से मारता, दुर्रों से मारता, तकलीफ देता। हजरत जुनैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को इतना मारा, इतना मारा। अब आप एक और पहलू पर भी गौर करें, मार भी पड़ रही है पर खुदा इधर ही है, अल्लाह की मदद इधर ही है। रब कहता है कि पहले तू सब्र करना, इन्नल्लाह माअस साबिरीन। तू सब्र करेगा तो फिर रब की मैयत मिलेगी। जरा ठहरना, तू थोड़ा डटना। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। तू कह अल्लाह मेरा रब है, फिर तू पहले डट, पहले तूने डटना है। सुम्मा इस्तक़ामू, जो डट गया, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, डटने वाले के लिए मदद आती। पहले थोड़ा ठहरना पड़ता है, पहले थोड़ा सब्र करना पड़ता है, हौसला करना पड़ता, उसके बाद मदद आती। मार पड़ रही है, मारा जा रहा है। हजरत जुनैरा को उनका मालिक जो है जाहिरी आका वो मार रहा है, ये कनीजा है, माँ इतना मारा, इतना मारा, उनकी बिनाई चली गई, नजर आना बंद हो गया। अबू जहल आया और कहने लगा जुनैरा देखा ना हमारे बुत तेरी आंखें ले गए, माज़अल्लाह, लातो मनात हमारे बुतों ने तुझे अंधा कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि बीबी रोती जा रही है, रोती जा रही है, मायूसी मायूसी, माज़अल्लाह, परेशानी, गरीबी बड़ी है, पूछने वाला कोई नहीं, ये बातें नहीं। क्या जुमले हैं खातून के, क्या लफ्ज हैं। अबू जाल ने तंजिया कहा, माज़अल्लाह, कहने लगा देखा ना हमारे बुतों ने तुझे अंधा कर दिया। तो जनाबे जुनैरा आंखों की बिनाई गई है, रात को गई है, दुख अभी ताजा है, लेकिन अल्लाह पे जो तवक्कुल है, अपने मालिक से जो रिश्ता है वो इतना मजबूत है, इतना ताकतवर है, उसमें इतनी गहराई है कि हजरत जुनैरा बोल के ना इतनी कुव्वत से बोली, इतनी ताकत से बोली कि पूरे कुफर पर लर्जा तारी हो गया। फरमाने लगी तुम्हारे बुतों की क्या औकात है कि मेरी बिनाई ले जाएं, ये मेरी रब की हिकमत का तकाजा है। जब तक उसने चाहा जुनैरा देखती रही, और जब उसने चाहा जुनैरा की आंखों की बिनाई चली गई, और अगर वो चाहेगा ना तो बिनाई वापस भी कर देगा।
اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، اگر وہ چاہے گا تو بنائی آ بھی جائے گی۔ حضرت زنیرہ نے رات کو یہ لفظ کہے، ابو جہل اور سارے کفار ڈر کے سن کے چلے گئے، آپ اطمینان سے آ کے بستر پہ سوئی۔ جب سویرے اٹھی تو اللہ نے آنکھوں کی روشنی واپس کر دی تھی، آنکھوں کی اب چھڑی پکڑی ہے، بازاروں میں گھومتی ہے، کہتے ہیں بلاؤ کدھر ہے تمہارے لات و منات، دیکھو میرے رب نے روشنی واپس کر دی۔ آ کر میرے ساتھ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔